بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دنیا کی چکاچوند اور روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں ہم اکثر اس سچائی کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سورہ زلزال کی ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: یہ اس دن کو یاد رکھیں جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا ہے؟ اس دن تیرے پروردگار کے حکم سے وہ اپنی سب کہانی کہہ سنائے گی۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ قرآن کریم میں خاص طور پر سورہ زلزلہ ہمیں اس دن کا منظر یاد دلاتی ہے جب زمین زوروں سے ہلائی جائے گی، اپنے اندر چھپے ہر راز اور بوجھ باہر نکال دے گی۔ اس دن انسان حیرت سے پوچھے گا اس کو کیا ہوا ہے، لیکن جواب میں حقیقت سامنے ہوگی۔ ہر نیک اور برا عمل کھول کر دکھا دیا جائے گا، چاہے وہ ذرہ بھر ہی کیوں نہ ہو۔ دوستوں، دین ہمیں جن سچائیوں کو ماننے کا حکم دیتا ہے ان میں سب سے اہم بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن ہے۔ یہ دن انسان کے ایمان میں بہت خاص جگہ رکھتا ہے۔ تمام نبی رسول اسی دن کی خبر لے کر آئے۔ نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس بڑی خبر کو سناتا ہے، اور رسول کو رسول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا پیغام لے کر آتا ہے۔ حضرت مسیح، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام سب نے اس دن کا اعلان کیا ہے۔ تورات میں اس کے اشارے ہیں، زبور میں اس کی کھلی بیاکھیا ہے، اور انجیل میں حضرت مسیح نے بتایا کہ اس دن صرف وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی میں داخل ہوں گے جو دنیا میں اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے رہے ہوں گے۔ قرآن بھی اسی قیامت کے دن کے بارے میں ہمیں ڈر اور خوشخبری دونوں سنانے والا ایک پورا پیغام ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جیسے تم سو کر اٹھ جاتے ہو، اور جیسے سوکھی زمین پر پانی برستا ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، یا جیسے ایک پانی کی بوند سے زندہ انسان پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک دن تمہیں قبروں سے اٹھا کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ دن صرف انصاف کا دن نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، رحمت اور عدل کا اظہار ہے۔ جیسے وہ ہمیں پہلی بار مٹی سے پیدا کر سکتا ہے ویسے ہی دوبارہ اٹھانا اس کے لیے آسان ہے۔ قیامت کا یقین انسان کو نیکی، تقوی اور انصاف پر ڈٹے رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو زندگی کا کوئی اصلی مقصد ہی نہیں بچتا۔ لوگ اسے ناممکن سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ انہیں بنایا تھا۔ ہمارے لیے ایک شبد بولنا جتنا آسان ہے اس کے لیے یہ اتنا ہی آسان ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: پس زمین و آسمان کے پروردگار کی قسم، یہ ہو کر رہے گی بالکل اسی طرح جس طرح تم بول دیتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، تمہارے اندر اچھائی اور برائی کے شعور کا تقاضا ہے، انصاف کے لیے تمہاری طلب کا تقاضا ہے۔ تم خدا کو مانتے ہو تو یہ اس کے عدل کا یعنی انصاف کا تقاضا ہے، اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے، اس کی رحمت، قدرت، حکمت کا تقاضا ہے۔ اس ایمان کے بغیر دین خواہش نفس کے سوا کچھ نہیں۔ نیکی، تقوی، عدل و انصاف اور جزا و سزا کے تصورات بالکل بے معنی ہیں۔ یہ دن نہ ہو تو کائنات کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ آپ سبھی کو ایک پیغام۔ دوستوں، سورہ زلزال ہمیں ایک حقیقت یاد دلاتی ہے، قیامت کا دن حق ہے اور ضرور آنے والا ہے۔ اس دن زمین اپنے راز کھول دے گی، ہر چھوٹا بڑا عمل سامنے آ جائے گا۔ جس نے ذرہ بھر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی قبروں سے دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ یہ دن صرف انصاف کا دن نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ دن نہ ہو تو نیکی، تقوی، انصاف سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی ایسے گزارو کہ جب وہ دن آئے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نام نیک لوگوں میں لکھا جائے۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
आमीन या रब्बुल आलमीन।